بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسد علی اقبال. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آج میں بات کروں گا جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو ہے ایک بہت بڑی شاکنگ تو نہیں کہیں گے لیکن بہت ہی جو ہے ہارٹ بریکنگ اور بہت ہی جو ہے دردناک خبر سامنے آ رہی ہے. اور میرے خیال سے تمام جو دنیا بھر میں کرکٹ کے شائقین ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی جو ہے وہ میرے خیال سے کہ اچھی خبر نہیں ہے یہ یقیناً. تو یہ وراٹ کوہلی جن کا پوری دنیا ہی جانتی ہے، انڈیا کے جو ہے مایہ ناز بلے باز اور جو ہے سابق کپتان بھی رہ چکے ہیں، تو انہوں نے جو ہے ریٹائرمنٹ لے لی ہے ٹیسٹ کرکٹ سے اور اب وہ جو ہے نہیں کھیلیں گے ٹیسٹ کرکٹ اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے وائٹ جرسی میں کھیلتے ہیں. تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا وجوہات بنی اور کیوں ان کو ریٹائرمنٹ لینا پڑی. اور باقی یہ جس طرح سے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہ کچھ یہ ہلچل یہاں پہ بھی چل رہی ہے جو کہ بڑی نارمل بات ہے کہ جو ہے بتایا جا رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے مصباح الحق کو شاید ٹیسٹ کی جو کوچنگ ہے وہ سونپنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. اور باقی بھی سیفی بھائی کو سرفراز احمد کو جو ہے وہ ان کو سلیکٹر کے رول میں دیکھا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو اور اس طرح کی دیگر چیزوں پہ بھی بات کریں گے. تو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشن ملتی رہے. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے یہ بڑی یہ دردناک خبر میں اس کو کہوں گا یقیناً یہ ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ جو ہے ظاہری بات ہے کہ ایک اتنا بڑا جو ایک کرکٹنگ آئیکن اور اتنا بڑا جو ہے سپر اسٹار جو ہے وراٹ کوہلی، اور جو ہے مطلب پوری دنیا ان کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتی ہے اور براڈ کاسٹرس کا جو ہے پیسہ سارا ان کے اوپر لگا ہوتا ہے مینلی، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ ریونیو آتا ہے ان کو. تو اگر آپ دیکھ لیں پاکستان کے میچ میں بھی، پاکستان انڈیا میچ بھی جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی ان کی جو ہے وہ فیس ویلیو کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اور باقی بورڈر گواسکر ٹرافی کے اندر بھی جو ہے آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی وہی جو ہے فرنٹ فیس ہوتے ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کے. حالانکہ کپتان جو ہے وہ روہت شرما ہوتے ہیں لیکن وراٹ کوہلی کا جو ہے وہ پوسٹر لگایا جا رہا ہوتا ہے سیریز کو بیچنے کے لیے. تو اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ اس قدر وہ جو ہے ایک برانڈ ہے. اور ان کا اس طرح سے ریٹائر ہونا بڑا جو ہے کچھ لوگوں کے لیے میرے خیال سے کہ جن کو نہیں پتہ ان کے لیے جو ہے شاکنگ ہوگا، لیکن یہ بات پہلے سے جو ہے ہمیں پتہ تھی مجھ سمیت جو کچھ جو باقی لوگ بھی ہیں ان کو بھی پتہ تھی، یہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی تھی کہ جو ہے ان کو انہوں نے کنوے کر دیا ہے بی سی سی آئی کو کہ میں کرکٹ سے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینا چاہ رہا ہوں مطلب، اور اب جو ہے مزید میں نہیں کھیلنا چاہتا ٹیسٹ کرکٹ. تو اس کے اوپر کافی بحث چھڑی پچھلے جو 3 دن پہلے 2-3 دن پہلے ہی جو خبر آئی ہے، میرے خیال سے 3 دن تو ہو گئے. تو جو ہے اس خبر کے اوپر کافی چرچا ہوئی پہلے جب یہ باتیں آنا شروع ہوئیں شروع میں انیشل رپورٹس، تو لوگوں کو یہی لگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے کسی نے افواہ پھیلائی ہو اور یہ کلک بیٹ کا چکر ہو یا یہ اس طرح کا کچھ سلسلہ ہو کہ کوئی اٹینشن سیک کرنا چاہ رہا ہو ان کے نام پہ. لیکن جو ہے وقت نے ثابت کر دیا جب انہوں نے خود سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو ہے میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں اور جو ہے اب میں کھیلتا ہوا نظر نہیں آؤں گا. تو اس بات کے اوپر مہر لگ گئی ایک طریقے سے کہ جو ہے اب وہ نہیں کھیلیں گے، اور وہ آپ نے دیکھ بھی لیا. تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات بھی جو ہے بتائی جاتی ہیں کہ وہ بنی، اور جو کہ پاکستان انڈیا کے جو کلچر میں آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہی ہے
ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنا, اور یہ کوئی بھی اگر یہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں اگر کوئی بگ ایلیفینٹ ان دا روم والی جو بات ہوتی ہے کہ اگر اس کو آپ کو گرانا ہو اور یہ نیچے کرنا ہو تو یہ آپ اسی طرح کی یہ چالیں چلتے ہیں اور یہ اس کے خلاف کیمپیننگ کرتے ہیں مختلف طرح کی. تو وہی جو ہے وہ وراٹ کوہلی کے ساتھ بھی ہوتا آ رہا تھا اور اسی کا وہ بھی شکار بنے, جس کی وجہ سے جو ہے ان کی یہ ریٹائرمنٹ کا سبب بنی. اور اس میں میرے خیال سے کہ مین کردار یہ وہ BCCI کا تو ہے ہی, لیکن گوتم گمبھیر کو اس میں اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی بڑی یہ میرے خیال سے کہ پرائم یہ فیگر ہیں اس پورے کیس کے اندر, اور پرائم کریکٹر ہیں مطلب, کیونکہ ہیڈ کوچ ہیں ایک تو انڈیا کے, ساری یہ بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں پوری انڈین ٹیم کی, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے ان کے کچھ پولیٹیکل کنیکشن بھی ہیں ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ ادھر, جس کا جو ہے اس وقت ان کی گورنمنٹ بھی ہے, ظاہری بات ہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے ان کی, تو اس بات کا ظاہر ہے کہ پھر ڈاؤٹ تو ہوتا ہے اس کے اوپر, اور ڈاؤٹ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں پھر آپ خود بخود, اور یہ لوگوں نے کرا بھی. تو میرے خیال سے اس بات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ کہیں نہ کہیں یہ ان کے ساتھ یہ پیچھے یہ غلط ہوا ہے, اور جو کہ ابھی سے نہیں ہوتا ہوا آ رہا تھا, یہ کافی ٹائم سے چلتا ہوا آ رہا ہے. 2021 میں بھی یہ اسی طرح ان کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو یہ اچانک سے جو ہے ٹیسٹ کی کپتانی چھوڑنی پڑ گئی تھی, انہوں نے خود ہی کپتانی چھوڑ دی ٹیسٹ کی, اور باقی یہ T20 اور ون ڈے سے بھی جو ہے ان کو کہہ کے اتروا دیا گیا تھا, اور یہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس پہ بھی کپتانی نہیں کروں گا. تو یہ اس وقت بھی یہی باتیں ہونی تھی, اور میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی اگر آپ کو یاد ہو, تو اس وقت بھی یہی چیزیں چل رہی تھیں کہ یہ پولیٹیکل کنیکشنز کا استعمال ہوا, اور یہ باقاعدہ پوری یہ پلاننگ کے ساتھ ان کو ہٹایا گیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی یہ ہے ان کی پرسنالٹی ہے کہ یہ وہ ہر ایک کے ساتھ یہ آن دا فیلڈ تو یہ بہت اگریسو ہوتے ہیں, لیکن جیسی میچ ختم ہوتا ہے اور وہ آف دا فیلڈ یہ جاتے ہیں تو ان کا الگ ہی ایک یہ پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک الگ ہی یہ وائب ہوتی ہے. تو وہ جو ہے 2021 میں جب ورلڈ کپ کا میچ ہوا انڈیا کے خلاف, انڈیا کا پاکستان کے خلاف, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے جا کے گلے لگایا بابر اور رضوان کو یعنی. تو اس کے بعد کافی ان کے اوپر یہ ہلہ مچا, اس کے اوپر اور شور مچا کہ اس طرح کیوں انہوں نے ٹریٹ کیا ان دونوں کو, اور پاکستان سے میچ تو یہ ہمیں ہارنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور جو ہے وراٹ کوہلی نے جو ہے بہت ہی مطلب خراب پرفارمنس دی ہے, اور یہ پہلے ان سے پہلے تو کوئی ہارا ہی نہیں تھا پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ کے میچ میں, انہوں نے ہروا دیے فلاں یہ اس طرح کی یہ باتیں ہوئیں فردن. تو یہ اس کے بعد آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کیا ہوا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جو ہے یہ سب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, BCCI کے اندر بھی اور انڈین کرکٹ میں بھی یہ پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے, پہلے سے بھی ہوتا آ رہا ہے. اور یہ MS دھونی کے ساتھ بھی یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایسے ہی کچھ ہوا تھا کہ ان کو بھی بیچ سیریز کے دوران ہی آسٹریلیا میں وہ بھی ریٹائرمنٹ لینی پڑی تھی, اور ان کا بھی شاید بعد میں پھر یہی سامنے آئی خبریں کہ جو کوئی BCCI کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی ان کی, یا کوئی انٹرنل پالیٹکس کا شکار ہو گئے تھے وہ, اس کے بعد ان کا پتہ صاف کر دیا گیا. اور یہ ان کو تو بلکہ فیئر ویل میچ بھی
یہ نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو 2019 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ہوا تھا، اس کے بعد جس طرح سے وہ میچ یہ انڈیا ہارا اور وہ جتوا نہیں پائے، ایم ایس دھونی رن آؤٹ ہو گئے تھے بڑے کروشل مومنٹ پہ، اور اگر وہ کھڑے ہو جاتے تو جو وہ میچ انڈیا جیت جاتا، کچھ یہ 30-35 رن ہی رہتے تھے. تو وہ اس کے بعد بڑا ایک اسٹرانگ ریئیکشن آیا قاصد بورڈ کی طرف سے، اور انہوں نے جو ہے بڑے ہی جو ہے بولڈ بیہیویئر جو ہے ان کے ساتھ کیا. تو بہرحال اس پہ تو جو ہے پوری ایک الگ سے ویڈیو بن سکتی ہے شاید، کہ کس طرح پاکستان اور انڈیا میں یہ سینئر پلیئرز کو اور جو لیجنڈز آف دا گیم ہے ان کو کس طرح ان کی یہ لیگ پولنگ کی جاتی ہے اور ان کو کس طرح گرایا جاتا ہے اپنوں کی طرف سے. تو بہرحال اب باقی بات کر لیتے ہیں. جس طرح سے جو ہے پتہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کے اندر بھی بہت بوچھال آیا ہوا ہے اور مختلف طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور بڑی عجیب و غریب خبریں بھی آ رہی ہیں. زیادہ تر ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے، ٹیسٹ ٹیم کے حوالے سے لے کے کہ مصباح الحق کو جو ہے وہ کوچنگ کے رول میں دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو ہیڈ کوچ بنا دیا جائے ٹیسٹ کے اندر. تو میرے لیے تو یہ بڑی جو ہے شاکنگ خبر تھی اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جو ہے ان کا نام بھی آ سکتا ہے، ان کے نام بھی کوئی نکل سکتا ہے. حالانکہ یہ پی سی بی ہے، یہاں پہ تو جو ہے کسی کا بھی نام کرا نکل سکتا ہے اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر بھی مجھے امید نہیں تھی اس بات کی آنیسٹلی، لیکن اب جب میں نے یہ خبر دیکھی اور سنی تو بڑا مجھے تو جو ہے غصہ چڑھا دیکھ کے کہ مطلب ابھی بھی جو ہے کیا پاکستان جو ہے وہی 10-15 سال پرانی جو دھکیانوسی کرکٹ ہے، ڈیفینسو مائنڈ سیٹ ہے، اسی کے ساتھ ہی چلے گا. اور کیا جو ہے جو ہم بات کرتے ہیں ماڈرن ڈے کرکٹ کی اور جو ہے ٹیسٹ کے اندر جو ہے تیز کھیلنے کی، اس طرح بیس بال کا اسٹائل انٹروڈیوس ہوا، انگلینڈ نے کیا، برینڈن میکولم نے جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا اور بین اسٹوکس نے کیا. تو اس طرح ہم تو یہ تیز کا نہیں کہہ سکتے، لیکن مطلب ہم نے بھی جو ہے ابھی حالیہ ٹیسٹ میچوں میں اس طرح سے کھیلا ہے تو کافی امپروومنٹ آئی تھی اور ہم نے بھی یہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ایک نئی اپروچ، اس میں کافی حد تک کامیاب رہے. تو اب جو ہے اس طرح کی باتیں سامنے آنا یہ بڑی ہی تشویشناک بات ہے میرے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو بالکل بھی ان کے اوپر یہ گیمبل نہیں لینا چاہیے پی سی بی کو، کیونکہ بڑا ہی جو ہے یہ میرے خیال سے ورسٹ ڈیسیجن ہوگا ایک اور پی سی بی کا. اگر پوری لسٹ بنائی جائے ورسٹ ڈیسیجنس کی جو پی سی بی نے لیے ہیں اب تک، تو اس کے اندر یہ ایک اور اضافہ ہو جائے گا. کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو کوچ بنایا گیا تھا پریویسلی، لیکن انہوں نے یہ اس طرح سے ان کی پرفارمنس رہی نہیں اپنی اور ٹیم کی بھی. تو اس کے بعد تو جو ہے ان کی طرف پلٹ کے دیکھنا ہی بڑی بیوقوفانہ اور احمقانہ بات ہے. تو جو ہے میرے خیال سے کہ ان سے بہتر لوگ موجود ہیں ہمارے پاس پاکستان کے اندر ہی، ان کے ساتھ ہی جو کھیلے میں مصباح الحق کے ساتھ یونس خان، تو وہ موجود ہیں. ان کا سب سے زیادہ ان کا نام ڈسکس بھی ہو رہا ہے، بلکہ کہ ان کو جو ہے کیوں نہیں کنسیڈر کیا جا رہا. ان کے تو 10,000 رنز ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر اور یہ اتنی ان کی سروسز ہیں، مصباح الحق سے زیادہ سروسز ہیں ان کی. تو جو ہے ان کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا جا رہا. تو حالانکہ انہوں نے بھی جو ہے پہلے بیٹنگ کوچ وہ بھی رہ چکے ہیں، لیکن یہ میرے خیال سے کہ بیٹر چوائس وہی ہوتے، انہیں کو جو ہے اگر کنسیڈر کیا جاتا تو وہی میرے خیال سے میرے لیے تو ان کو ہی کوچ بننا چاہیے تھا. لیکن بات یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ اپنی خود کمٹمنٹس ان کی کیا ہیں اور کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ دوبارہ جڑیں
کیونکہ ابھی وہ فی الحال تو افغانستان کی کوچنگ کر رہے ہیں، ان کے شاید بیٹنگ کوچ ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کا کانٹریکٹ چھوڑ کے ایسے بیچ راستے میں وہ یہ آ جائیں گے، تو یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے، اور شاید ان کو پیسے بھی وہاں پہ زیادہ مل رہے ہوں افغانستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے، یو نیور نو، کیونکہ جو ہے ان کی پرفارمنس بھی بڑی زبردست جا رہی ہے افغانستان کی، تو اب کافی امپروو کر لیا انہوں نے، ایشیا کی جو ہے سیکنڈ بیسٹ ٹیم بن چکی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا صورتحال بنتی ہے۔ سرفراز احمد کے بارے سے بھی یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو بھی سلیکٹر کے رول پہ دیکھا جا رہا ہے، پہلے ان کو مینٹور بنایا گیا تھا ایک ٹیم کا، اور ویسے مینٹور بنایا گیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا زیادہ فارمولا، تو ان کو جو ہٹا دیا گیا وہاں سے، سیک کر دیا گیا، اور اب جو ہے یہ خبر آنا، تو ان کے حوالے سے تو جو ہے یہ خبر آنا اتنی زیادہ عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ سلیکٹر کے رول میں وہ دیکھا ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے تجربہ، لیکن یہ خیر اب یہ تو آگے وقت ہی بتائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال سے کہ جو ہے اگر ان کو مینٹور ہی رکھتے تو زیادہ بہتر تھا۔ خیر اب تو یہ جو کر دیا پی سی بی نے فیصلہ وہ کر لیے، اب کنفرمیشن آنا باقی ہے اس پہ بھی کہ کیا یہ فیصلے ہونے والے ہیں یا نہیں، کیونکہ ابھی بھی میڈیا کے اندر ہی باز گشت ہو رہی ہے اور صرف کچھ نہیں ہو رہا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے پی ایس ایل اور اے پی ایل کے حوالے سے بھی، تو اللہ حافظ۔